السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹاک اٹ آؤٹ. اور آج کی پوڈ کاسٹ کافی ریئل، را اینڈ آرگینک ہونے والی ہے. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم زیادہ تر ایک بائکر کی جو لائف ہے کراچی میں اس کے اوپر بات کریں گے. اور جو میرے ساتھ دو گیسٹ موجود ہیں، میرے کلاس میٹس ہیں. محمد شارق جو کہ شروع سے کراچی کی میں انہوں نے بائک چلانا سیکھی اور کافی زیادہ ان کی ان ڈیپتھ اسٹوری ہے، تو وہ بھی ہم سنیں گے، وچ میکس ہم ہائیلی کوالیفائڈ انڈیویجول فار دس ٹاپک. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عبداللہ ساجد موجود ہیں جنہوں نے آج تک کبھی بائک چلائی نہیں، لیکن یہ ایک آبزرور کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں کہ کیسی ہے کراچی میں ایک بائکر کی لائف. سو اسٹارٹنگ آف، شارق سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ بائک چلانا کب اسٹارٹ کی، اور خود چھپ کے چلانا اسٹارٹ کی یا پھر کسی نے سکھایا، ابو نے سکھایا یا پھر گلی کے کسی دوست نے سکھایا، کیسے اسٹارٹ کی بائک چلانا؟ یہ سب سے پہلے تو میں نے بائک اسٹارٹ کی فرسٹ ٹائم آئی تھنک 9 کلاس میں یا میٹرک کلاس میں تھا. جب میں نے اپنے فرینڈ سے بولا، میرا بائک فرینڈ بہت اچھی بائک چلاتا ہے، تو میں نے اس سے بولا یار میرا بہت انٹرسٹ ہے بائک چلانے میں. اس ٹائم بہت زیادہ، جیسے آپ پتہ ہے بچپن میں آپ کو کریز ہوتا ہے، میں جب چھوٹا تھا مجھے بائک کا بہت زیادہ کریز ہے، بائک چلائیں سیکھیں، کہیں بھی چلے جائیں بائک پہ. تو سب سے پہلے جب میں نے بائک سیکھی، بائک سیکھتے وقت سب سے پہلے آپ کو رولز اور ریگولیشنس پتہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے اور سب سے پہلے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. لرننگ لائسنس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب جب بائک سیکھتے ہیں لرننگ لائسنس ضروری ہے، جو کہ آج کل کراچی میں نہیں ہوتا ہے لائسنس کے بغیر. میرے خیال سے آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا جب آپ نے اسٹارٹ کی. بالکل ایسا ہی ہے، جب میں نے اسٹارٹ کی تب میرے پاس بھی بائک لائسنس، لرننگ لائسنس بھی نہیں تھا. بٹ خیر میں نے دوست کے ساتھ بائک اسٹارٹ کرنا، مزے کی بات اس ٹائم رمضان چل رہے تھے، میں نے سیکھی رمضان میں ہمارا یہ سین ہوتا تھا کہ کرکٹ کھیلتے تھے نائٹ میں. اس کے بعد کئی دفعہ ہوتا تھا فجر کے بعد چلائی فرینڈ کے ساتھ، ایسے کر کے میں نے سیکھی. کئی دفعہ میں گرا بھی، یار یہ تو ایک پارٹ ہے اس کا، اور میرے خیال سے گرنے کی ایک الگ اسٹوریز ہیں اس کے اوپر. گرنا ضروری ہے بڑے ہونے کے لیے. کہتے ہیں نا کہ جب تک کوئی کام کرو اور جب تک گرو نا تب تک آپ سیکھتے نہیں ہو. یہ پریکٹیکل لائف میں کافی زیادہ اپلائی ہوتا ہے. یار میرے ساتھ تو سین یہ تھا، جب میں نے بائک چلانا اسٹارٹ کی نا تو مجھے تو میرے والد صاحب نے سکھائی تھی بائک چلانا. تو اب میں ایسا ہوا تھا کہ میں پہلے مہینے جب میں نے چلائی نا بائک، پہلے تو میں ہیزیٹیٹ کرتا تھا کیونکہ میں کبھی بہت زیادہ بندہ گھبراتا ہے. اور میں پہلی دفعہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا بائک چلانا تو مجھے مطلب اتنا کوئی شوق نہیں تھا کہ نکلوں اور یہ کروں، کیونکہ ٹریفک کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کا ٹریفک اچھا نہیں ہے. لیکن سین یہ ہوا کہ آرام سے کرتے کرتے چلانے میں مزہ آنے لگا کہ یار آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے. جیسے کراچی میں رہنے کے لیے، آپ کو بزنس کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے، یہاں پہ ٹریفک میں بھی یہی سین ہے. تو پہلے 1 مہینے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں گرا بھی نہیں بھائی. جو ڈریبلنگ کرنا اسٹارٹ کری، بائک کے کلچ پلیٹیں وغیرہ ساری اڑا دیں، اور اتنا زیادہ ظلم کیا میں نے اپنے بائک کے ساتھ کہ میں بتا بھی نہیں سکتا وہ. لیکن ایسا ہوا کہ مجھے اس ٹائم پہ 1 مہینے کے بعد لگنے لگا کہ یار میں بائک چلاتے ہوئے گر نہیں سکتا، میرا اتنا اچھا کنٹرول ہو گیا بائک پہ. لیکن 1 مہینے بعد جو میں اس ٹائم اس میں میٹرک میں ہوا کرتا تھا، اور اس وقت میں نے جو واپسی میں آ رہا تھا تو میں نے گلی میں ٹرن کیا، تو چلاتے چلاتے ایک دم سے میرے بائک کا ٹائر سلپ ہوا اور آئی فیل ڈاؤن. تو مجھے وہاں سے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ مذاق نہیں ہے، اور اٹ از ون آف دا ورسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نا کوئی وہیکل ہے جس پہ آپ ڈرائیو کریں. لیکن اس کے بعد سے مجھے اتنا زیادہ شوق ہو گیا کہ مجھے بائکنگ کا بہت شوق ہے اور ایڈونچر کرنے کا بھی شوق ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جہاں ہم چلا رہے ہیں، عبداللہ کیونکہ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور عبداللہ فیصل آباد کے ہیں اور ان کو وہاں کا پتہ ہے نارمز، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی گیا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یار وہاں پہ کس طرح ٹریفک چلتا ہے، اور یہاں سے بہت ڈفرینٹ ہے وہ. تو آپ نے کیا یہاں پہ آگے آبزرو کیا ہے یہاں کے ٹریفک کے حالات کیا ہیں، اور کیا چیز دونوں جگہ پہ ڈفرینس کیا ہے؟ آنیسٹلی میں بتاؤں نا تو ٹریفک تو پورے پاکستان کی خراب ہے، لیکن کراچی کا تو بہت زیادہ برا حال. میں ایک دن نا یہاں پہ روڈ کراس کر رہا تھا، تو دونوں طرف سے نا روڈ جیم تھے. اب کبھی عموماً ہوتا ہے کہ روڈ جو ٹریفک ہوتی ہے نا وہ بائکر توڑ دیتے ہیں زیادہ تر، لیکن ادھر بسز بھی، ساری گاڑیاں بھی، اور وہاں پہ پولیس والے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں وہاں پہ نا روڈ کراس کرنی ہے، وہ مجھے لٹرلی 5 منٹ لگے ہیں روڈ کراس کرنے میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں جاؤں کہاں سے.
میں آگے پاؤں کروں تو آگے سے کوئی بائک آ جائے یا پھر گاڑی آ جائے. یار یہاں پہ مسئلہ کیا پتہ ہے, یہاں پہ لینز ہے نا, تو بائکر کی اصولاً ہونا چاہیے کہ یا تو وہ سینٹرل لین میں چلائیں یا تو سب سے سلو لین میں چلائیں. بائکر کا کام نہیں ہے کہ آپ فاسٹ لین میں آ کے چلاؤ, آپ کی بائک کی اسپیڈ ہے ہی نہیں اتنی. لیکن اب یہاں پہ بائکر کے ساتھ مسئلہ ہے کہ جب بائکر جائے گا نا سب سے سلو لین میں, تو وہاں سے کوئی نہ کوئی رکشہ والا رانگ وے آ رہا ہوگا. تو سب سے زیادہ مسئلہ یہی کہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کبھی کوئی رانگ وے پہ آ بھی سکتا ہے. ایسے لیک آف ایجوکیشن ہے, رولز اینڈ ریگولیشنس نہیں پتہ ہے, ایسے ہی چلائے جا رہے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ یا ہونا بیسک چاہیے نالج ہونی چاہیے. اب ایک بات بتاؤ, ہم لوگ ساتھ گئے تھے لرننگ لائسنس بنوانے, تو چاہے ہم خود بائک پہ رہے, صحیح ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یار خود بائک پہ کیسے چلا کے آ رہے ہو, تو لائسنس تک نہیں بنا, لرننگ لائسنس تک نہیں بنا. لیکن میرے خیال سے نا یہ اب ایک ضرورت بھی ہوگی ہے. اسٹوڈنٹس آئیں تو انہیں بائک چلانی پڑتی ہے, اس وجہ سے میرے خیال سے پولیس نہیں پوچھتی کہ یار آپ نے لرنر لائسنس بنوایا کہ نہیں بنوایا. لیکن اب یہ ضرورت ہے اس وجہ سے ہے, لیکن ویسے تو ہونا تو چاہیے کہ پوچھنا چاہیے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا میں اپنے کزن کے ساتھ نا جا رہا تھا باہر, ہم نے نا لینا تھا موبائل لینا تھا, تو ہم جا رہے تھے تو رستے میں نا ادھر پنجاب والی سائڈ پہ ادھر تھوڑی ہے اسٹرکٹنیس, تو کزن تھا تھوڑا ینگ تھا لیکن وہ 18+ تھا, اسے روک لیا انہوں نے, میں پیچھے تھا. انہوں نے پوچھا لائسنس ہے, اب ہمارے پاس تب لائسنس نہیں تھا, اس نے لائسنس بنوایا ہی نہیں تھا کبھی. مطلب یہ اس طرح کا یہاں پہ حالت ہے کہ لوگوں نے کبھی لائسنس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. شاید جو گاڑیاں چلاتے ہیں نا شاید انہوں نے سنا ہو, لیکن میرے کزن کے پاس بالکل بھی لائسنس نہیں تھا. اور ہمیں وہاں پہ وہ ہوا جو جرمانہ وہ ہوا, اس کے بعد اس نے ہمیں چھوڑا, بلکہ بائک بھی اس نے لے لی تھی. یار دیکھو مسئلہ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ نا روٹس میں ہی مسئلہ ہے. اب میرا جو ہے جو مجھے روز تقریباً چورنگی پڑتی ہے, وہ پڑتی ہے طارق روڈ کی چورنگی, یا تو آپ دیکھ لیں جو شارع خیرین کی روڈ ہے وہاں پہ سگنل ہے, وہ چورنگی پڑتی ہے, مجھے تقریباً روز کی ہے میری. اب آپ دیکھو کہ وہاں پہ بائکر جا رہے ہیں نا, تو وہاں پہ سگنل بند ہوا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, آپ کا کام ہے آپ رک جاؤ وہاں پہ, صحیح ہے, آپ رکو گے نہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک ایک قوم کو ڈنڈا نہ ہو نا, ہماری قوم سیدھی نہیں ہوتی, صحیح ہے. لیکن اب آپ کوئی دیکھ نہیں رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ نے خالی اسی چیز کا حساب تھوڑی دینا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں کری ہیں, آپ کے حقوق العباد بھی ہیں, صحیح ہے. اگر آپ سگنل توڑ کے جاتے ہو نا, سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اللیگل کام ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ جا رہے ہو تو کسی اور کا حق کھا رہے ہو, وہاں پہ آپ ٹریفک جیم کر رہے ہو, کسی اور کو جلدی پہنچنا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی. اب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر میں اسٹرکٹلی فالو کرتا ہوں کہ یار کبھی بھی کانشیسلی مجھ سے نہیں ٹوٹے سگنل, لیکن وہاں پہ 40 سال کے 50 سال کے انکل ہیں, وہ توڑ کے جا رہے ہیں, انکانشیسنیسلی ٹوٹ جاتا ہے, انکانشیسلی, اتنی زیادہ انکانشیسنیس. اچھا اب آپ دیکھیں, اب آپ توڑ کے جا رہے ہیں, سب سے پہلی چیز تو یہ جو پیچھے آپ کی جنریشن ہے اسی لائن میں کھڑا ہوا کوئی 18-19 سال کا لڑکا, آپ اس کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ یار یہ دیٹس اوکے, آپ توڑ سکتے ہو یہ روڈ, یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, آپ بھی نہیں کرو, صحیح ہے. اور یہ کافی آگے تک چیز جاتی ہے, اس پہ بھی ایک الگ کانورسیشن کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا امپیکٹس ہوتا ہے. تو میرے خیال سے جو بڑے کرتے ہیں نا چھوٹے ان کا اثر لیتے ہیں, چھوٹے ان کا اثر لیتے ہیں. اور اچھا اب یہ بتاؤ کہ اب میں نا اکثر سوچتا ہوں کہ یار ان انکل کو روک کے بولوں کہ یار اب یہ کام نہیں کریں, یہ صحیح نہیں ہے, لیکن میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ یار میرے بھی کبھی توڑا ہوگا نہیں, اب وہ بھی فیکٹر ہے. میں بولتا ہوں یار ان کی 40-50 سال کی عمریں نہیں سکھا سکی, تو میں ان کو کیا آگے ہاتھ سکھا دوں گا. تو وہ ایک روٹ کاز میں ہی مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک روڈس کے علاوہ لوگ اگر خود بھی خیال کریں, رولس کو فالو کریں, کئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جیسے ٹریفک, اتنی ہیوی ٹریفک کراچی میں کیوں ہے, انلیگل پارکنگ, لوگ بیچ میں گاڑی لگا کے چلے جاتے ہیں. یہ انلیگل پارکنگ اور پارکنگ ہی نہیں, جہاں پارکنگ نہیں, اگر بندہ بائک لگا کے جائے اس کی بائک اٹھا کے لے جاتے ہیں, یہ وہ بھی ایک الگ وہ ہے سینیریو پورا. یہ میرے ساتھ ہوا تھا صدر میں, ہم نے لائن میں پارک کی تھی کراچی صدر میں, ہم نا کیمرہ دیکھنے گئے ہوئے تھے, وہاں پہ ہم نے لائن میں پارک کی ہے بائک کو. اب ہم کیمرے کی شاپ میں کھڑے ہیں, میں نے پیچھے دیکھا بائک کھڑی ہوئی ہے, اب کیمرہ دیکھا پیچھے دیکھا بائک نہیں ہے, جادو میجک ہو گیا. اب وہ دوست کی بائک تھی, اب ادھر ٹینشن ہو گئی یار دوست کی بائک ہے, اب کہاں سے, اب وہاں پہ پھر پولیس والی گاڑی جا رہی تھی, اسے روکا, اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ آپ نا میرے ساتھ آ جائیں, آپ کو لے جاتے ہیں ہم, وہاں پہ دیکھیں آپ کی بائک. اب وہاں پہ نا ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں بائکوں کے,
ایک میرے خیال سے نا ایک دن کا ان کا بزنس نا کوئی لاکھوں میں ہوگا, اتنی وہ بائکس لے کر آتے ہیں. اور یار وہ ایک الگ بزنس ماڈل ہے, بن گیا ہے یہ بزنس ماڈل ہے وہ یار, ایک پراپر بزنس ماڈل ہے. ان کی فائنینسز الگ بندے مینیج کر رہے ہوتے ہیں, بھلے وہ کتنا بھی ایز میں کر رہا ہوں, لیکن وہ الگ بزنس ماڈل چل رہا ہے ان کا. اچھا فائز, میجر ایشوز کیا ہیں جو کراچی کے لوگ فیس کر رہے ہیں ٹریفک میں؟ جیسے یار کراچی کے لوگوں کے پاس سپر پاور تھا. اب اس کی مثال ایسے لے لو کہ اب کوئی آنٹی جا رہی ہوں گی, صحیح ہے, روڈ پہ, ایک تو وہ جا رہی ہوں گی تو ان کے لیے صرف یہی کافی ہے, پورا ٹریفک ان کے لیے رک جائے وہیں پہ. اوپر پیڈسٹرین برج ہے, یا جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ہے نہیں پیڈسٹرین برج, جہاں پہ ہے صحیح ہے وہاں پہ یوز نہیں کریں, آنٹیز گزر رہی ہیں سامنے سے. ایک تو اب ان کو, اچھا اس میں ایتھیکل ایشوز بھی ہیں آپ کے, آپ آنٹی کو ہارن نہیں مار سکتے, وہاں پہ چار ان کے بھائی بن کے آ جائیں گے کہ یار یہ کیا مطلب کیوں کر رہے ہو, بدتمیزی ہے یہ. لیکن اب ان کو سمجھایا جائے نا, روڈ پہ بائک چلانے, بائک میں روڈ پہ ہی چلاؤں گا نا, گھر پہ تو چلاؤں گا نہیں. آنٹیوں کو بولیں کہ اوپر پیڈسٹرین سے چلیں, لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو آدھے سے زیادہ ٹریفک تو اسی وجہ سے جام ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز ڈسکشن ہو رہی ہے, تو لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ جو ٹریفک لائٹ ہے نا, اب آپ دیکھیں اس کے سامنے ایک اسٹرائپس ڈلی ہوتی ہیں, اس کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں. تو جب ٹریفک لائٹ جب رکیں نا تو آپ اس کے اوپر نہیں رکیں, آپ اس سے پیچھے رکیں. وہاں سے جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں نا, ان کو جانا ہوتا ہے, تو وہ اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں نا, اس کے اوپر نہیں ہوتے, اس سے آگے ہوتے ہیں, آدھی روڈ پہ ہوتے ہیں تقریباً. بس یہ. باقی وہ آپ اس کو انلیگل پارکنگ, اس کے بارے میں ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ یار انلیگل پارکنگ کا تو سمپل یہ رول ہے کہ نا, ایسا نہیں کہ سسٹمز نہیں ہیں, سسٹمز بنے ہوئے تھے. سسٹمز مطلب پارکنگ ہر جگہ کے حساب سے الاٹ ہوئی ہے پارکنگ, صحیح ہے. لیکن اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں, اتنے زیادہ لینڈ کے مسئلے مسائل ہیں کہ بھائی پارکنگ کی زمین ہے, فلاں شخص نے خرید لی اپنے پاور سے. تو یہ تو ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ یار یہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں نا, اس میں ہی آپ اسٹرگل کر رہے ہو. آپ صدر جاتے ہو, اتنی بڑی وہ مارکیٹ ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہر چیز وہاں پہ ہے, لیکن آپ نے وہاں پہ پارکنگ کا اتنے بیسک چیز کا مسئلہ ہے کہ آپ واپس آؤ گے تو آپ کو بائک نہیں ملے گی. بالکل ایسے. لیکن یار یہ بھی تو ہے نا, یہاں پہ روڈ بہت کنجسٹڈ سی ہیں, چھوٹی ہیں, وہاں پہ پارکنگ بنانا بھی تو غلط ہے. اب جیسے طارق روڈ لے لو, 2 لائنز ہیں بس, اور پارکنگ کی لائن بہت بڑی ہے, وہ 2 لائن بھی نہیں پوری ہیں, تو پھر لوگوں کا چلنے کا بھی مسئلہ ہے. اور ادھر سے یار انڈر گراؤنڈ پارکنگ سسٹم کر سکتے ہیں, جیسے ہمارے اسی کالج میں ہے, کر تو سکتے ہیں. انڈر گراؤنڈ پارکنگ کافی زیادہ کامن ہے, اور انویسٹمنٹ بھی تو چاہیے اس کے لیے. اب گورنمنٹ کے پاس ٹیکس بڑھتی ہے, کراچی کی عوام ٹیکس بڑھتی ہے بھائی, کیا بات کر رہے ہو. نہیں تو کراچی میں روڈس بھی تو نہیں نا ٹھیک ہے, انڈر گراؤنڈ پارکنگ جو ہو جائے گی, یہ تو پھر گورنمنٹ, یہ کہیں اور جا سکتے ہو, یہ کہیں اور کنورسیشن جا رہی ہے. اچھا ایک کسی دن کریں گے. کراچی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت مشہور ہے, روڈ بنتی ہے پھر کھود دیتے ہیں اس کو, وہ تو پورے پاکستان میں سسٹم ایسا ہے کہ پہلے روڈ بنائی جاتی ہے جی, پھر روڈ کو توڑ دیا جاتا ہے کیونکہ پائپ لائن گل گئی ہے نیچے کی, پائپ لائن نہیں ڈلی ہوئی, پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کو بند نہیں کرتا کوئی. تو ایزی اگر کوئی بندہ دیکھے تو آپ پہلے آپ روڈ توڑ دیں, صحیح کر لیں پائپ لائن, پھر واپس بنا دیں. صحیح طریقہ تو یہ, لیکن یہاں پہ بنا کے توڑ دیتے ہیں. تو پتہ نہیں کون پلاننگ کرتا ہے. صحیح ہے, میں بتاتا ہوں, یہ نا ہماری کالونی کی لائن ڈلنی تھی, روڈ بننی تھی, 3 سال سے نا روڈ نہیں بنی ہوئی تھی. روڈ نا وہ انہوں نے لگا دی تھے, پتھر جو اوپر لگاتے ہیں, اس کے بعد جو کارپیٹنگ کرتے ہیں وہ نہیں کی ہوئی تھی. اب وہ پتھر اوپر آگے ہوئے تھے کارپیٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے. اب 3 سال ہو گئے ہیں, 3 سال بعد انہیں یاد آیا کہ کارپیٹنگ کرنی ہے, اوپر سے الیکشن تھے, کارپیٹنگ کی, اس کے مہینے بعد پائپ والے آ گئے. اب ہم نے پائپ ڈال لیں, وہ پھر دوبارہ روڈ توڑ دی انہوں نے. یہ پاکستان میں ہوتا ہے, کراچی میں پورے پاکستان میں ہوتا ہے. کراچی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے, ویسے کراچی لاوارث ہوا ہوتا ہے. جب الیکشنز آتے ہیں, کمپینس چلانا شروع ہو جاتی ہیں, روڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھیں؟ یار یہ تو کافی زیادہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے جی, اور اس پہ بندہ بات اس طریقے سے ہی کر سکتا ہے کہ یار یہ جو بھی بجٹ ہے وہ آپ پورے سال یوز کریں, صحیح ہے. اچھا کبھی آپ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان لوگوں کو جب بھی آپ دیکھو گے, یہ بڑی انٹلیکچوئل باتیں کریں گے اور ان کو ہر چیز کے حل پتہ ہوں گے, لیکن امپلیمنٹیشن کے وقت پتہ نہیں وہ کہاں چلے آتے ہیں حل. پتہ ہے کہ پاکستان کو قرضے سے بھی نکالنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, مارکیٹنگ تو کرنی ہے نا پھر. وہ مطلب یہ امپلیمنٹیشن کے علاوہ ہر کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. اور جو لوپ ہولز ہیں وہ پراپرلی
خود امبیڈ کیے گئے اور لوپ ہولس کو چھوڑا گیا ہے ایسے. اگر آپ چیزیں آٹومیٹ کر دیں تو اگر آپ مڈل مین کو نکال دو نا, کسی بھی سسٹم سے آپ مڈل مین کو نکال دو گے نا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, کرپشن کوئی نہیں رہے گی. اب آپ ہر چیز کو اگر آن لائن کی طرف لے جاؤ گے تو مڈل مین کٹ جائے گا, جہاں مڈل مین کٹ جائے گا وہاں پہ لوپ ہول ختم ہو جائے گا. لیکن یار میرا جو ہے نا اوپینین اس کے اوپر یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے تو ہم گورنمنٹ کو کہتے رہتے ہیں, گورنمنٹ تو اوپر بیٹھی ہے, گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں بے شک کہ اب جو ہمارا پرائم منسٹر ہے اسے نہیں پتہ ہوگا کہ لیاقت آباد کی جو گلیاں ہیں اس کی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, اسے نہیں پتہ. لیکن اب یہ ہمارا کام ہے. وہ ہائرکی میں اس نے, اس کے پاس اتنی ٹیم ہے ہائرکی میں جو کہ ہے, تو وہ جو کام کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے یار. وہ تو وہ جو نیچے ہائرکی میں بندہ ہے وہی نہیں کر رہا. صحیح ہے, ایم این اے کے پاس جاؤ, ایم این اے کہتے ہیں کہ نا یار ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سب کرنا. صحیح ہے, تو آپ ایک تو گورنمنٹ کچھ نہ کرے, گورنمنٹ جس کی, ہم بھی تو نہیں نا کچھ کر رہے. تو میں ان کی بات سے بالکل ایگری کروں گا. یہ ٹریفک والی بات ہے. صحیح ہے, ٹریفک پہ تو ہم بھی دوڑتے ہیں. اس چیز پہ تو ہم بالکل کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں بندہ ٹریفک کی تو اپنے جو بھی اس کے سمجھو کہ ایس او پیز ہیں اس کو تو فالو کرے ہی کرے. وہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ نے توڑ دیا, چلو دل نہیں چاہ رہا آج میں نے توڑ دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارا تو یہ سسٹم ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک بندے نے توڑا تو 4 اور توڑ دیں گے, یار اس نے بھی توڑ دی. یہ سسٹم ہے یہاں پہ, یہی چل رہا ہے کہ اگلا بندہ نہیں جب تک ٹھیک ہوگا تو ہم بھی نہیں ٹھیک ہوں گے. صحیح, یہ ہے. اچھا یہ جو ساری میس کریٹ ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی بہت ہوتے ہیں. تو کسی کو اگر اپنا کوئی ایکسیڈنٹ یاد ہو, کیونکہ میرے پاس تو بہت زیادہ ایکسیڈنٹس کی اسٹوری ہے. تو عبداللہ تم بتاؤ سب سے پہلے کہ کون سی ایکسیڈنٹ کی تمہاری سب سے زیادہ فنی اسٹوری ہے. آپ کا پیدل ہی ہوا, بائک تو آپ چلاتے نہیں. بائک چلاتا نہیں لیکن بائک پہ بیٹھتا ضرور. یار میں فرسٹ ایئر میں تھا, ٹھیک ہے, میرے پیپر چل رہے تھے پری بورڈ کے. تو پری بورڈ کا جب سیشن میرا چل رہا تھا تو میں گھر جا رہا تھا, تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آج نا مجھے گھر چھوڑ دو. صحیح ہے. اب ہم نکلے ہیں, اب میں اس کی بائک کے پیچھے بیٹھا ہوں, ہم بالکل آرام سے جا رہے ہیں. اب وہاں پہ نا ایک چوک ہے فیصل آباد میں, ڈی گراؤنڈ نا, وہاں پہ نا جو اشارے ہیں وہ نا پچھلے 5-6 سالوں سے کبھی چلے ہی نہیں, ویسے ہی لگے ہوئے ہیں, کبھی چلتے ہی نہیں وہ. تو وہاں پہ ہم تھے, بالکل روڈ نہ خالی. اب میں پیچھے بیٹھ کے نا, میرا کیمسٹری کا پیپر تھا, مجھے یہ بھی یاد ہے. میں اپنا کیمسٹری کا پیپر دیکھ رہا ہوں کہ آج میں نے کتنا پیپر ٹھیک کیا ہے. تو ایک دم سے اچانک سے نا یہ گاڑی آئی ہے, اس نے آ کے ہٹ کیا. اس نے ہٹ کیا, میں نا جس طرح سپر مین نہیں اٹھتا اس طرح اڑ کے گرا ہوں, اور میرا بازو ٹوٹ گیا تھا سیدھے ہاتھ والا. اس کے 20 دن بعد میرے بورڈ کے پیپر تھے. تو پھر آپ نے بورڈ کے پیپر دیے؟ وہ دے دیے تھے میں نے. وہ کیسے دیے تھے بھائی؟ وہ میں نے اس طرح دیے, سیدھے ہاتھ کا ٹوٹ گیا تھا. ہاں سیدھے ہاتھ کا, میں رائٹ ہینڈ ہوں. میں نے اس طرح دیے تھے کہ نا میں تو پہلے نا جلدی, پہلے تو سمجھ ہی نہیں نہ آئی کہ بازو ٹوٹ گیا. تو میں گھر گیا, گھر جا کے سویا. سونے کے بعد اٹھا تو میرا بازو نا سویل ہو گیا تھا. تو میری امی نے کہا وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں. وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی, ڈاکٹر نے ہاتھ لگایا, اس نے کہا کہ آپ کا بازو ٹوٹ گیا. اب میں پریشان کہ میرے پیپر ہیں 20 دن بعد. تو ایکس رے ہوئے, تو اس نے کہا یہ چھوٹا سا ہی ہے, کریک آیا ہے, آپ کی ہڈی اسی جگہ پہ ہے. میں نے کہا یہ تو شکر ہے. اب اس نے کہا کہ 7 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. اوکے, تو مطلب تو ریکور کر گیا تو اس سے جلدی. یہ نہیں نا سین. میں پھر میں سرجن کو دکھایا, سرجن نے کہا 1 مہینہ لگے گا. تو میں نے پھر سرجن نے کہا تھا کہ 1 مہینہ آپ کو ریکوری میں لگے گا, لیکن آپ پلس سے پہلے اتار سکتے ہو, لیکن جو آپ کی پین ہے نا وہ آپ کو لائف ٹائم ہوگی. اب مجھے لائف ٹائم پین ہے, میں جب بھی کوئی بھاری چیز اٹھاتا ہوں نا تو مجھے یہاں پہ جھٹکا پڑتا ہے. تو اب یہ مسئلہ ہے, لیکن پیپر بچا لیے تھے میں نے. اچھا, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کراچی میں بائک سے اچھا آپشن کوئی ہے بھی نہیں. یہ بھی ہے, اگر بائک صحیح طریقے سے چلائے, جس طرح کا ٹریفک ہوتا ہے کراچی میں, بائک بہت ایک اچھی سواری ہے اگر آپ صحیح مینر سے چلائیں. یار اچھی سواری ہے, سب سے زیادہ اکنامیکل ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو ٹیچ کرنا پڑے گا کہ یار کس طرح چلانی ہے, اور انڈر ایج ڈرائیونگ کو ختم کیا جائے, اور بچوں کو جتنے 18 سال سے پہلے جب تک ان کے پاس لرننگ لائسنس نہ ہو, جب تک ان کو چلانے نہ دیا جائے. تو ہمیں خود پرسنلی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس چیز کو ہم وہ کریں اپنے اوپر, خود اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں, اور بیسکلی یہاں سے اسٹارٹ کریں تو پھر ایسے ایک ایک کر کے چیز اسٹارٹ ہوگی.
تو انشاءاللہ اس کو یہیں پہ ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم کوئی اور اس طرح کا ٹاپک لے کے آئیں گے, اور اس ٹاپک کو بھی اور زیادہ ہمیں اور چیزیں ہیں کافی بات کرنے کے لیے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.